اس کا دل وسوسوں کا شکار ہونے لگتا ہے جن کو رد کر کے وہ نورا بی بی کو کال کرتا ہے جو اس کو اپنے بیٹے کا بتاتی ہے اور یہ بھی کہ وہ عنایا کو جب سے اکیلا چھوڑ کر آئی ہے تب سے ان کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میر ان کو تسلی دیتا ہے اور کال منتقل کر دیتا ہے۔ اب وہ حاشر کو کالز کرتا ہے اور آخر کار 5ویں کال پر فون اٹھایا گیا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے فون کر رہا ہوں۔ سوری یار، ایمرجنسی میں بیزی تھا۔ تم بتاؤ خیریت ہے نا؟ سب پریشان لگ رہے ہو۔ سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے گھر جاؤ اور میری عنایا سے بات کرواؤ۔ کیوں کیا ہوا؟ تم خود کال کر رہا ہوں لیکن وہ اٹھا نہیں رہی۔ جلدی جاؤ فوراً۔ اچھا میں جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ مجھے بتاؤ تم واپس کب آؤ گے؟ 1-2 دن تک آ جاؤں گا، فی الحال دیر مت کرو اور گھر جاؤ فوراً۔ اچھا بابا، راستے میں ہوں، گھر پہنچ کر تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ حاشر جب گھر پہنچتا ہے تو عنایا کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے پیروں سے جان ہی نکل جاتی ہے۔ چھپکلی اٹھو یار، آنکھیں کھولو۔ اس کو اپنا وجود بے جان محسوس ہوتا ہے۔ بمشکل ہمت کر کے وہ عنایا کو ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ وہ باہر کھڑا حواس بھاگتا فوری روڈ میں چکر لگا رہا تھا جب اس کو میر اور حوریہ کا خیال آتا ہے۔ وہ بار بار میر کو کالز کرتا ہے لیکن اس کا فون بند ملتا ہے۔ رات بہت ہو چکی تھی اس لیے وہ اس وقت حوریہ کو نہ بتانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ میر جیسے ہی ہوٹل کے کمرے میں پہنچتا ہے تو اپنا فون چارجنگ پر لگاتے ہی حاشر کو کال کرتا ہے۔ عنایا کی خبر ملتے ہی وہ واپسی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے جب اسے ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے۔ کون؟ حال؟ حاشر میر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ ڈرے ہوئے لہجے میں کہتا ہے کون؟ وہ میر کو مضبوطی سے کندھوں سے پکڑ لیتا ہے۔ ڈرو نہیں، میں ہوں حاشر۔ چلو کچھ کھا لو، مجھے بھوک نہیں۔ اگر تم اپنا خیال نہیں رکھو گے تو میری گڑیا کا کیسے رکھو گے؟ ہاں؟ میر روتے ہوئے حاشر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ سوری حاشر، سوری، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں کچھ بھی نہیں کر پایا، میں عنایا کی حفاظت بھی نہیں کر پایا جس وجہ سے میں نے اس کو آپ سب سے دور کیا۔ میں اس مقصد میں ناکام ہو گیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں معاف کیا لیکن تمہیں ہماری بات ماننا ہوگی۔ بولو، منظور ہے؟ رضا صاحب نے رانا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے رضامندانہ انداز میں کہا۔ وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا جب حاشر بولا، حاشر ہمیں سب سچ بتا چکا ہے۔ حاشر جب ان کے گھر گیا تھا تو اس نے سب کو میر ہادی اور اپنی فیملی کے بارے میں بتا دیا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور سچ جو ہادی اور حاشر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میر ہادی کچھ دنوں سے تھریٹننگ کالز اور میسیجز آ رہے تھے جنہیں وہ مسلسل اگنور کر رہا تھا، مگر ایک دن اس کو ایک تصویر بھی بھیجی گئی تھی جس کے ساتھ ایک میسیج تھا، امید ہے تمہیں یہ لڑکی یاد ہوگی لیکن افسوس اس بات یہ ہمارے چنگل سے نکل نہیں پائے گی، زیادہ سوچو مت۔ چلو تمہاری مشکل آسان کر دیتے ہیں، یہ پنڈی آئی ہوئی ہے شادی اٹینڈ کرنے، بارات والے دن ٹھیک نکاح کے وقت ہم اس کو کڈنیپ کریں گے۔ جگہ خود تلاش کرو اور اگر ہو سکے تو بچا لو اس کو۔ میر ہادی عنایا کی تصویر دیکھتے ہی پہچان گیا تھا اور اسی دن سے اس نے اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ تلاش تب ختم ہوئی جب اس نے اس کو مال میں دیکھا تھا اور پھر ہادی نے عنایا پر نظر رکھنا شروع کر دیا، لیکن ان سب کے باوجود جب وہ لوگ عنایا کو کڈنیپ کر کے لے گئی تو وہ عنایا کو بچا نہ سکا۔ لیکن ہال میں میر نے عنایا کے کپڑوں پر ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگا دی تھی جس سے وہ جلدی ہی عنایا تک پہنچ گیا، لیکن جب وہ پہنچا تو وہاں کا عالم اس کو غضبناک کر گیا۔ وہ لوگ عنایا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، عنایا جس کا دوپٹہ بھی ایک طرف زمین پر گرا ہوا تھا۔ میر نے ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا اور عنایا کی جانب بڑھا۔ عنایا میر کو روتے ہوئے اس کے پاؤں میں گر گئی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میں نے اپنا سب سے قیمتی سرمایہ اپنی عزت کھو دی، کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ میر نے عنایا کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کو دوپٹہ اڑا دیا۔ کچھ نہیں ہوا آپ کی عزت کو، میں صحیح وقت پر پہنچ گیا تھا، آپ ڈرو نہیں۔ عنایا اس کے سینے پر مکے برسانا شروع کر دیتی ہے، کیوں بچایا مجھے مر جانے کیوں نہیں دیا، مرنا اس ذلت کی زندگی سے بہت آسان ہے۔ میر عنایا کو وہاں سے مسجد میں لے کر جاتا ہے اور اس سے نکاح کر لیتا ہے اور اس کو پکا کرتا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کہے تو وہ سب کو یہی کہے کہ میر نے زبردستی اس کے ساتھ نکاح کیا۔ عنایا اس کی بات مان لیتی ہے۔ ویسے بھی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے پچھلی بار آپ کے بچوں کے ساتھ مجھے بھی کڈنیپ کیا تھا، میں جانتی ہوں سب، آج بھی آپ کی دشمنی کی نظر ہوئی ہوں میں بھی اور میری عزت بھی، میں جانتی ہوں کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ کہاں کھو گئی ہو ہادی؟ حاشر نے میر کا کندھا ہلا کر اس کو ماضی سے باہر نکالا۔ بیٹا آپ نے بتایا نہیں، آپ کو میری بات منظور ہے یا نہیں؟ رضا صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ جی مجھے منظور ہے، بس آپ سب نے سچے دل سے معاف کر دیا نا مجھے؟
جی اب آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔ جی آپ بتائیں۔ پہلی بات کہ اب سے تم مجھے بابا اور رانا بیگم کو ماما کہو گے جیسے عنایا کہتی ہے، اور دوسرا کہ ابھی کھانا کھاؤ گے اور اپنا پورا خیال رکھو گے تاکہ جب ہماری جان کو ہوش آئے تو تم اس کا خیال رکھ سکو۔ بولو منظور ہے؟ وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہے کیا؟ نہیں تو پھر بولو منظور ہے کہ نہیں؟ جی منظور ہے۔ عنایا کو آج ہسپتال میں 5 دن ہو گئے تھے۔ عنایا کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، کنڈیشن نارمل تھی لیکن ہوش نہیں آیا تھا اس کو۔ دوسری جانب میر کی حالت بہت بہتر تھی پہلے سے۔ ہاشم، حاشر، افضال، رضا صاحب، فیصل صاحب سب نے اس کو بہت سمجھایا تھا جس کا اثر واضح نظر آ رہا تھا۔ بشریٰ بیگم، رانا بیگم اور سدرا بیگم کی صورت میں مائیں اور ابرستانیہ اور ہانیہ کی صورت میں بہنیں مل گئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہو۔ عنایا کی پوری فیملی نے میر، حاشر، حوریہ، عدنان اور زمل کو بالکل ایسے ہی اپنا حصہ بنا لیا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی ایک ہوں۔ کمی تھی تو بس عنایا کی۔ میر آج پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ بات بھی کرتا تھا سب سے، اور سب سے بڑھ کر سب کے سمجھانے کے بعد اس نے اب خود کو قصوروار ٹھہرانا بھی بند کر دیا تھا۔ دن رات بس عنایا کا خیال رکھنے میں مصروف رہتا، سارا دن بھی اور رات بھی ہسپتال میں ہی گزرتی۔ ویسے تو اب کی باتیں ماننا مگر عنایا کے بغیر گھر جانے سے صاف انکار کر دیتا۔ اس وقت عنایا کے کمرے میں اس کا ہاتھ تھامے بیڈ کے پاس بیٹھا تھا جب حاشر کمرے میں داخل ہوا۔ کیسے ہو؟ زندہ۔ مجھے تم سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ انکار یا جھوٹ سننے کا میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ پوچھو۔ تم اس دن بزنس میٹنگ میں نہیں گئے تھے یہ میں جانتا ہوں، تو تم گئے کہاں تھے؟ جس نے باقی سب بتایا اس نے یہ نہیں بتایا کیا؟ نہیں۔ اب جواب دو میرے سوالوں کا۔ تم جانتے ہو میں کہاں گیا تھا، مگر کیوں؟ میر کیا تمہیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، یا تم بھی بابا، ماما اور باقی سب کی طرح ہمیں اکیلا چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ تم مجھے سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ وہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے ایک بار پھر ہمارے گھر کو نشانہ کیوں بنایا تھا، اور میری چھپکلی سے کیا دشمنی ہے ان کی؟ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ میر کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے اور گہری سانس بھرنے کے بعد حاشر کو بتانا شروع کرتا ہے۔ ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد میر کو لگا تھا کہ اب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب وہ لوگ دوبارہ ہمارے گھر کو رجوع نہیں کریں گے، اس لیے میر نے نارمل لائف گزارنا شروع کر دی۔ لیکن پھر ایک دن میر کی ملاقات مسٹر خالد سے ہوئی۔ مسٹر خالد اسپیشل آفیسر کی ٹیم کے ہیڈ تھے۔ انہوں نے میر کو بتایا کہ معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک اور اسمگلر کو گرفتار کیا تھا جس کے پاس سے انہیں انفارمیشن تھی کہ وہ لوگ ابھی بھی میر اور اس کی فیملی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میر کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، سب کچھ۔ ان دنوں اتفاق سے میر کی 2-3 بار عنایا سے ملاقات ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا اگلا ٹارگٹ عنایا کو بنایا تھا۔ میر نے حاشر، حوریہ اور بچوں کو خود سے دور کر دیا تھا اور ساتھ ہی ان کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی تھی، اور دوسری جانب عنایا کے لیے اپنے دل میں ابھرتے جذبات پر بھی بند باندھ دیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ لوگوں کو مطمئن کیا تھا۔ مسٹر خالد کے بار بار فورس کرنے پر میر نے سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ بات بھی اس نے واضح کر دی تھی کہ یہ آپریشن ختم ہوتے ہی وہ بھی اپنی یہ جاب چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ اپنی فیملی کی لائف کے ساتھ رسک نہیں لے سکتا۔ جب بھی میر بزنس میٹنگ کا کہہ کر شہر سے باہر جاتا تو زیادہ تر وہ اسی کام کے لیے جاتا تھا اور ہر بار نئی انفارمیشن کے ساتھ کامیاب ہو کر لوٹتا تھا۔ اس بار جب وہ گیا تھا تو اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے اس قدر قریب پہنچ جائے گا۔ وقت اور موقع کی مناسبت سے اگر وہ اسی وقت ان پر اٹیک کر دیتا تو وہ اس قصے کو جڑ سے ختم کر سکتا تھا، کیونکہ ان کا میں پرسن ابھی شہر میں ہی موجود تھا اور اس سے بڑا موقع ان کو کبھی نہیں ملنا تھا۔ مگر اقامت کا کھیل تو تب شروع ہوا جب ان لوگوں نے عنایا کو نشانہ بنایا۔ نورا بی بی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہونا، ان کا وہاں سے عنایا کو اکیلے گھر چھوڑ کر جانا، میر کا شہر سے باہر مصروف ہونا، ہر چیز ان کے پلان کا حصہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میر عنایا کو محفوظ رکھنے کی خاطر سب کچھ چھوڑ دے گا، اور جب اس کو پتہ چلے گا کہ عنایا اس وقت ہسپتال میں ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس طرح وہ لوگ میر سے جان چھڑانے اور اپنے مقصد کو انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میر کو عنایا کی خبر ملی، میر سب کچھ چھوڑ کر واپسی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ ابھی وہ ہوٹل سے نکلا ہی تھا کہ ایک اننون نمبر سے اس کو کال آئی۔ کون؟ یہی ڈر تو میں سننا چاہتا تھا تمہاری آواز میں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا تو میں اتنے سال انتظار نہ کرتا، مگر میں افسوس تم چاہ کر بھی میرا کچھ نہیں کر سکتے، اور فون کاٹ دیا گیا۔ اور تبھی اسی نمبر سے اس کو ایک ویڈیو سینڈ کی گئی جو عنایا پر ہونے والے اٹیک کا منظر بیان کر رہی تھی۔
میر کے لیے خود پر قابو پانا مشکل تھا، لیکن وہ عنایا کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ واپسی کے فیصلے پر اٹل رہا۔ تبھی اس کی نظر ایک میسج پر پڑی جس نے اس کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا، اور میر نے حاشر کو عنایا کا خیال رکھنے کو کہا اور خود ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانے چلا گیا جس میں کامیاب ہو کر لوٹا تھا۔ مگر اپنے اتنے بڑے مقصد میں کامیاب ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو خالی ہاتھ محسوس کر رہا تھا۔ تم دوبارہ تو اب کبھی بھی ایسے کسی بھی آپریشن کا حصہ نہیں بنو گے نا؟ وعدہ کرو مجھ سے، اب تم یہ سب چھوڑ دو گے۔ تم یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ حاشر جو کب سے خود پر بند باندھے خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، اب پھٹ پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میر کچھ کہتا دروازے سے آواز آئی، رہنے دے حاشر، آپ کچھ مت سمجھائیں ان کو، کیونکہ کرنا تو انہوں نے وہی ہے جو ان کا دل کرے گا۔ نہیں بیبی، ایسی کوئی بات نہیں۔ میر دونوں کو گلے لگاتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے کہ دوبارہ کبھی بھی وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اس میسج میں ایسا کیا تھا جس نے تمہیں اپنا وعدہ بدلنے پر مجبور کر دیا؟ اور وہ میسج تھا جس کا حاشر نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ کیا اس کو اس سب کے بارے میں پتا تھا؟ کیا اس کو پتا تھا کہ تم کس کام کے لیے گئے ہو، اور یہ کہ تم ایک سیکرٹ ایجنٹ ہو؟ حاشر کے ان سوالوں نے میر کو بھی الجھا دیا تھا، مگر وہ خود بھی ابھی ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے سے قاصر تھا۔ وہ میسج کس کا تھا؟ اس میں کیا تھا؟ یہ سب ابھی وہ کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بات کو ٹال گیا۔ افضال اور ہاشم سب کو گھر لے کر واپس آ چکے تھے۔ سب آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ افضال اور ہاشم جب اپنے اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو کمروں کا خالی دیکھ کر پریشانی سے ابریش اور ہانیہ کو تلاش کرتے لان میں داخل ہوئے، جہاں دونوں بیٹھی رونے میں مصروف تھیں۔ ایک پل کے لیے تو دونوں اپنی بیگمات کو یوں دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے ان کی جانب بڑھے۔ ارے تم دونوں یہاں ہو؟ ہم نے تم دونوں کو پورے گھر میں تلاش کیا، چلو روم میں چل کے تھوڑی دیر آرام کر لو۔ افضال نے ابریش کو اور ہاشم نے ہانیہ کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کھڑا کیا اور اپنے اپنے کمرے کا رخ کر گئے۔ دونوں کافی دیر تک روتی رہیں اور پھر روتے روتے کب نیند کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی کسی کو محسوس نہیں ہوا۔ ماضی اس دن جب میر میرج ہال سے عنایا کو لے کر چلا گیا تو رانا بیگم کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ حالات کے پیش نظر ہاشم نے ہانیہ کی رخصتی کی پیشکش کی تاکہ ہانیہ کی موجودگی میں رانا بیگم عنایا کی کمی کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔